اور پھر جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرتے ہی ایک دم سے 313 نفوس قدسیہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جلدی نکلنے کی وجہ سے جنگی ساز و سامان کی اس قدر کمی تھی کہ سواری کے لیے کل 70 اونٹ تھے اور جنگ جیتنے کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھی۔ 12 رمضان المبارک جمعرات کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور بیوت السقیہ میں مجاہدین کا معائنہ کیا۔ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، عمر بہت چھوٹی ہے، حضرت ابن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارقم اور زید بن حارث کو واپس کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے صحابی ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے۔ کون کون؟ حضرت ابن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارقم اور زید بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ یہ چھوٹے۔ ایک نارمل لڑکا تھا عمیر، تو یہ جو نارمل لڑکا تھا یہ ایک مقام پر نا پتھروں کے پیچھے چھپ گیا، اس کو واپس نہیں بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس کرنا چاہا تو عمیر زاروں قطار رونے لگے، خوب رونے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور ان کے بھائی نے ان کی تلوار وغیرہ ٹھیک کر کے روانہ کر دیا تو یہ وہ عمیر تھے جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اب بیوت السقیہ سے عزت و عظمت کا یہ لشکر جب آگے بڑھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، میرے ساتھی پا پیادہ ہیں، ان کو سواری عطا فرما، یہ ننگے بدن ہیں، ان کو لباس پہنا، مولا کریم یہ بھوکے ہیں، ان کو سیر فرما، مولا کریم یہ فقیر ہیں، ان کو اپنے فضل سے غنی فرما۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ بدر کی جنگ میں سب کو سواری کے لیے 1 یا 2 اونٹ مل گئے، پہننے کے لیے کپڑے مل گئے اور کھانے کے لیے وافر مقدار میں طعام ملا اور قیدیوں کا فدیہ لے کر ہر فقیر غنی ہو گیا تھا۔ عزت و عظمت کا یہ لشکر مقام عقیق سے ہوتا ہوا بطحہ ابن الازہر پہنچا، وہاں سے بڑھتا ہوا مقام تربان جا پہنچا، وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے سعد، دیکھو وہ ہرن جا رہا ہے۔ حضرت سعد نے چلے پر تیر چڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر دیکھنے لگے اور فرمایا: اے سعد، اے اللہ، سعد کا نشانہ ٹھیک نشانے پر بٹھانا تیر۔ چنانچہ وہ ہرن مارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو تقسیم کیا۔ اور جانبازان اسلام کا یہ لشکر چلتا چلتا مقام روحا پر جا کر اترا، کیونکہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔